آمد سے در و بام ہنسا کرتے ہیں، جن کی آمد سے در و بام ہنسا کرتے ہیں، ان کے دیدار نصیبوں سے ہوا کرتے ہیں۔ عامر محترم ایک اچھا شاعر مبالغہ نہیں بلکہ باریکی سے چیزوں کے حسن کی تلاش اور کھوج کا کام کرتا ہے، اور اکثر ایسے پہلو کھوجنے میں کامیاب رہتا ہے جو عام آدمی کی نظر سے اوجھل رہ جاتے ہیں۔ جناب خواجہ عبدالجلیل عباد بھی ایسی ہی خوب موضوع سمیٹے ہوئے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ہم لوگ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مشہور شاعر جناب خواجہ عبدالجلیل عباد سے کہ اپنا کلام کریں۔ جناب خواجہ السلام علیکم۔ شہر محبتاں والا سی، ساڈا شہر محبتاں والا سی، ساڈے شہر دے لوگ بھی عاشق سن، کچھ دل بھی حاتم تائی سن، کچھ پیار دے کھلے پھاٹک سن۔ ساڈا شہر محبتاں والا سی، ساڈے شہر دے لوگ بھی عاشق سن، کچھ دل بھی حاتم تائی سن، کچھ پیار دے کھلے پھاٹک سن۔ کی دسیے ویلا یاداں دا جدوں ہر شے چنگی لگدی سی، اکھاں وچ پھردے سپنے سن تے یار دلاں دے مالک سن۔ کالج کے دور کے میں نے کچھ اشعار لکھے محترم ڈوگر صاحب کی فرمائش کے اوپر لکھا کہ چلو کچھ بات کرتے ہیں محبت کے فسانے کی، چلو کچھ بات کرتے ہیں محبت کے فسانے کی، جوانی کی کہانی ہے یہ کالج کے زمانے کی۔ چلو کچھ بات کرتے ہیں محبت کے فسانے کی، جوانی کی کہانی ہے یہ کالج کے زمانے کی۔ وہ دل آویز رستوں پر کئی چکر لگانے کی، کسی کے پیار کے موسم کی بارش میں نہانے کی۔ وہ دل آویز رستوں پر کئی چکر لگانے کی، کسی کے پیار کے موسم کی بارش میں نہانے کی۔ وہ خوابوں کے زمانے اور حسین شامیں سجانے کی، خیال یار آنے پر اچانک مسکرانے کی۔ وہ خوابوں کے زمانے اور حسین شامیں سجانے کی، خیال یار آنے پر اچانک مسکرانے کی۔ جنوں خیزی کے موسم میں بدن سورج بنانے کی، سنہری دھوپ کی رانی سے قسمت آزمانے کی۔ بہت انمول یادیں ہیں وہ ماضی کے خزانے کی، وہ بلبل کے گانے کی، وہ کالج کے زمانے کی۔ چلو کچھ بات کرتے ہیں وہ آوارہ ہواؤں میں گلی کی ہلتی چلمن سے، کسی کی آنکھ کے سوتی اشارے ڈھونڈ لانے کی۔ جنوں تھا جستجو میں دل کی کیفیت نرالی تھی، جنوں تھا جستجو میں دل کی کیفیت نرالی تھی۔ ہمیں باقی تھی عادت اس کی آنکھوں سے پلانے کی۔ وہ قصے ہیر رانجھے کے تھے ازبر ان دنوں یارو، انہی کے ساز کی لے پہ نکلتی دھن تھی گانے کی۔ ابھی تک موج دریا کی وہ مستی یاد ہے ساری، وہ آنکھوں کے تلاطم پر ادا کشتی چلانے کی۔ ہم اپنے پیارے استادوں کو کیسے بھول سکتے ہیں ہم اپنے پیارے استادوں کو کیسے بھول سکتے ہیں۔ محبت اور شفقت میں لگن تھی ایک پڑھانے کی، محبت اور شفقت میں لگن تھی ایک پڑھانے کی۔ میری بستی کی گلیوں کی جو مٹی تھی وہ سونا تھی، میری بستی کی گلیوں کی جو مٹی تھی وہ سونا تھی۔ عجب ایک شان اپنی تھی
وہاں پر ہر گھرانے کی عجب ایک شان اپنی تھی وہاں پر ہر گھرانے کی گلوں جیسے وہ چہرے تو اداؤں سے مہکتے تھے گلوں جیسے وہ چہرے تو اداؤں سے مہکتے تھے چمن میں ہر گھڑی چلتی ہوا تھی دل لبانے کی ستاروں کے صدا جرمٹ میں اپنا چاند رہتا تھا ستاروں کے صدا جرمٹ میں اپنا چاند رہتا تھا بہت پر نور ہوتی تھی گلی اس آستانے کی بہت پر نور ہوتی تھی گلی اس آستانے کی میری بستی کی صبحیں نور راتیں چاندنی دیتی نئی نسلوں کو بستی کی یہ باتیں ہیں بتانے کی میری بستی کی صبح نور راتیں چاندنی دیتی نئی نسلوں کو بستی کی یہ باتیں ہیں بتانے کی مجھے بچپن کے یاروں کی ادائیں یاد ہیں ساری مجھے بچپن کے یاروں کی ادائیں یاد ہیں ساری رقیبوں کو جلانے کی بزرگوں کو ستانے کی مجھے بچپن کے یاروں کی ادائیں یاد ہیں ساری رقیبوں کو جلانے کی بزرگوں کو ستانے کی یہ بات اس دل کی لمبی داستان ہے کیا سنائیں اب کبھی محفل جمائیں گے کہانی یہ سنانے کی حضرت کر کے آگے تو ادھر آ کے میں نے لکھا کہ آتی ہے اب بھی یاد تمہاری کبھی کبھی آتی ہے اب بھی یاد تمہاری کبھی کبھی روتی ہے ساری رات ہماری کبھی کبھی سینے کے زخم ہم نے چھپائے بہت مگر ہوتا ہے پھر بھی خون یہ جاری کبھی کبھی سینے کے زخم ہم نے چھپائے بہت مگر ہوتا ہے پھر بھی خون یہ جاری کبھی کبھی بستے ہو کوئے یار میں کیا خوش نصیب ہو ہم نے بھی رات جس میں گزاری کبھی کبھی بیٹھے ہیں انتظار میں سب بام ادھر کے پاس آتی ہے تیری دید کی باری کبھی کبھی بیٹھے ہیں انتظار میں سب بام ادھر کے پاس آتی ہے تیری دید کی باری کبھی کبھی دشتے جنوں میں پھرتے ہیں آوار گانے شب دشتے جنوں میں پھرتے ہیں آوار گانے شب دیکھی افق پہ صبح کی دھاری کبھی کبھی اے میرے چارہ ساز چلا رحم کی ہوا اے میرے چارہ ساز چلا رحم کی ہوا ہے یہ گھڑی فراق کی باری کبھی کبھی ہے یہ گھڑی فراق کی باری کبھی کبھی آتی ہے اب بھی یاد تمہاری کبھی کبھی روتی ہے ساری رات ہماری کبھی ہم نے اپنے خوابوں پر کچھ دل کی کتابوں پر لکھے ہم نے اپنے خوابوں پر کچھ دل کی کتابوں پر لکھے ہم نے جتنے بھی شعر لکھے سب کلیوں گلابوں پر لکھے یہ خوبصورت شعر ہے جناب شائخ نصیر پوری کا آپ ہماری درخواست پر بطور خاص انگلستان سے تشریف لائے ہیں سامعین اکرام بعض شعراء کا کلام بھی انہی کی طرح بڑا نفع طلب ہوتا ہے اور شعروں کو کی اسی ناب طور پر یہ تشریف لاتے ہیں جناب شائخ نصیر پوری بابا صاحب نے فرمایا کہ دور سے آئے ہیں کچھ کر کے جائیں گے تو ہم مجھ سے بھی دور سے آئے ہیں میں ایک شعر 2 قطعے 3 غزلیں 4 نظمیں سنا کے جانا چاہوں گا سب گھبرائیں 2 سناؤں گا جی بادلوں کے کوہ پر ہیں شام آنے لگ گئے شامی آنے لگ گئے طائراں پرواز کے قصے سنانے لگ گئے
اور جب سے میری دوستی سورج سے پکی ہو گئی، جب سے میری دوستی سورج سے پکی ہو گئی، چاند تارے بھی میرے گھر آنے جانے لگے۔ واہ کیا بات ہے، واہ جی واہ، بادلوں کے کوہ پر ہیں شامیانے لگ گئے، طائراں پرواز کے قصے سنانے لگ گئے، جب سے میری دوستی سورج سے پکی ہو گئی، چاند تارے بھی میرے گھر آنے جانے لگ گئے۔ اب آپ نے سارے رنگ دیکھ لیے ہیں مشاعرے کے، بہت اچھی مقدس غزلیں بھی کہی کہیں، بہت کچھ کہا گیا۔ ایک یہ تھوڑا سا بزرگوں کو، سردی کا موسم ہے، گرم کرنے کا وقت آ گیا، تو عرض کیا کہ رات کے پچھلے پہر جب یاد آتی ہے غزل، یاد رات کے پچھلے پہر جب یاد میرے ساتھ ساتھ، یہ میری قسمت کی چلتی ہے وہ میرے ساتھ ساتھ، ہر کسی کا ساتھ ورنہ کب نبھاتی ہے غزل، اور پھیل جاتا ہے اجالا میرے گھر میں ہر طرف، پھیل جاتا ہے اجالا میرے گھر میں ہر طرف، نیند میں جب خواب بن کر جگمگاتی ہے غزل، اور ہر کسی کے روبرو آتی نہیں یہ بے نقاب، ہر کسی کے روبرو آتی نہیں یہ بے نقاب، اپنا چہرہ ہر کسی کو کب دکھاتی ہے غزل، اور زندگی کا تب مجھے احساس ہوتا ہے بہت، زندگی کا تب مجھے احساس ہوتا ہے بہت، خون بن کر جب رگوں میں سرسراتی ہے غزل، اور جب میں روتا ہوں تو وہ روتی ہے میرے ساتھ ساتھ، جب میں روتا ہوں تو وہ روتی ہے میرے ساتھ ساتھ، مسکراتا ہوں میں تو مسکراتی ہے غزل۔ تو یہ غزل میں نے ایک مشاعرے میں پڑھی تھی، تو رانا صاحب اور ایک دو دوست اور سے یہ زبان بولے کہ یہ کون ہے، کیا ہے، کیسی ہے، ہمیں بتائیں کچھ۔ غزل کی بات کا جواب لکھا ہے، غزل کی بات ہو رہی ہے، جی 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 جی، غزل کا جواب آ رہا ہے جی کہ میں شاعر ہوں اکیلے میں کوئی محفل سجاتا ہوں، میں شاعر ہوں اکیلے میں کوئی محفل سجاتا ہوں، خیالوں ہی خیالوں میں ایک پیکر بناتا ہوں، مٹی عشق کی میں گوندتا ہوں ارکتات میں، مٹی عشق کی میں گوندتا ہوں ارکتات میں، وفا کا ساد دل پر ایک انوکھا گیت گاتا ہوں، اور تراشوں میں نہ پتھر کو مگر کوشش عجب میری، تراشوں میں نہ پتھر کو مگر کوشش عجب میری، قلم تیشہ بنا کر میں ہنر کو آزماتا ہوں، اور کبھی لفظوں کے غازے سے سجاتا ہوں سخن اپنا، کبھی لفظوں کے غازے سے سجاتا ہوں سخن اپنا، کبھی خون جگر اشعار میں اپنے ملاتا ہوں، اور یہ شعر خاص طور پر آپ سب کے نام، جی شاہ فرمائیے۔ مجسم وہ حیا کا ایک پتلا جب نظر آئے، مجسم وہ حیا کا ایک پتلا جب نظر آئے، بنا کر شیر کو آنچل میں تب اس کو اڑاتا ہوں، اور شائق کو غرض کیا اس کو دنیا نام کیا دے گی، یہ جواب ہے پہلی غزل کا۔ رانا صاحب سن رہے؟ شائق کو غرض کیا اس کو دنیا نام کیا دے گی، محبت کے میں پیکر کو غزل کہہ کر بلاتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔